مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اعلیٰ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لڑی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر سے رمضان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں زرغام حسین اور UCP اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہیں، اور میں ہوں ہبہ عبدالرزاق، اور اس خصوصی رمضان نشریات بزم مصطفیٰ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جی. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. ویسے تو رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں اور ان چاروں جمعوں کی بہت فضیلت ہے، لیکن پہلے اور آخری جمعے کی کچھ زیادہ ہی فضیلت ہوتی ہے، اور آج جمعۃ الوداع یعنی کہ آج آخری جمعہ ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اور رمضان بھی اپنے اختتام کو جا رہا ہے. ہبہ کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اور رمضان کا دوسرا عشرہ جو کہ بخشش کا عشرہ ہے وہ اختتام پذیر
ہو چکا ہے اور 30واں عشرہ جو نجات کا عشرہ ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمانوں کو وہ خوشی ملنے والی ہے جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے. بالکل جی, وہ خوشی یعنی کہ عید الفطر ملنے والی ہے, اور عید کا وعدہ خدا نے کیا ہے. رمضان میں جو تمام مسلمان جو محنت سے روزے رکھتے ہیں, اور اس خوشی کو خدا نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے, اور اسی حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. فی الوقت چلتے ہیں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں اپنے ناظرین سے. تو ہبا, پہلے مہمان کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی, آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے پہلے مہمان سے, جن کا نام ہے محمد بلال بٹ, جن کا تعلق فیکلٹی آف سول انجینئرنگ سے ہے, جو کہ UCP کے اسلامک گائیڈنس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بالکل جی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں, ان کا نام ہے موعد علی. موعد علی کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ جی وہ ایک بہت ہونہار طالب علم ہے, اور ان کا تعلق فیکلٹی آف IT سے ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کارنیول میں انہوں نے سنگنگ کمپٹیشن کو ون بھی کیا تھا. اور اسی کے ساتھ میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بلکہ دونوں نے اتنے مشکل روٹین میں اپنا اور ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ویسے تو زرغام نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے, لیکن یہاں پر میں ایک حدیث کہنا چاہوں گی. روزہ ڈھال ہے, نہ تو کوئی بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے. اگر کوئی گالی گلوچ کرے یا برا بلا کہے تو اسے کہہ دو میں روزہ دار ہوں. بے شک جی, بے شک, اور روزہ ایک امانت بھی ہے خدا کی طرف سے دی گئی, جس کو ہم نے خیال بھی کرنا ہے. سب سے پہلے میں موعد آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال ہے جو کہ ہم عام روٹین میں اس کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں. روزے کیسے گئے, کیونکہ اب رمضان آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, تو کیسے روزے گئے آپ کے روزے؟ کیونکہ میرا 4th سیمسٹر ہے یونیورسٹی میں, اور یہ میرا پہلا جو رمضان تھا وہ یونیورسٹی کے اندر گزرا ہے. تو گرمی کی شدت آپ کو پتہ ہی ہے, اس بار ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ گرمی جو ہے وہ روزوں میں کم ہوگی, لیکن موسم ایسا تھا, بہار کا موسم ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ غلطی سے گرمی آ گئی. بالکل بالکل, اور گرمی بہت زیادہ تھی, اوپر سے یونیورسٹی ساتھ مینیج کرنی تھی, کلاسز وغیرہ, تو روزے تو بہت ٹف گئے ہیں اس بار کے. ٹف گئے ہیں, بہت کوئی چھوڑا تو نہیں ہے روزہ؟ نہیں چھوڑا کوئی بھی نہیں, الحمدللہ روزہ کوئی نہیں چھوڑا. پکی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا موعد, بلکہ بلال آپ بتائیں آپ کے روزے کیسے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ وہ گرمی کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار رہے ہیں ان کے روزے, تو آپ کے کیسے گئے ہیں؟ جی الحمدللہ, روزے بہت اچھے گئے ہیں. اور میرا تو چونکہ لاسٹ سیمسٹر ہے UCP میں, تو میں نے کچھ رمضان جو ہیں وہ گزارے ہیں, تو مجھے عادت کہہ لیں, شدت کا اندازہ ہے, تو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. تو خیر الحمدللہ روزے بہت اچھے گئے ہیں. بیچ میں کچھ ریکارڈنگز, کچھ چینل پہ آنا جانا وہ بھی چلتا رہا تھا. تو الحمدللہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ جو ہے ہمارا وہ گزارا ہے, رحمت کا مہینہ بھی ہے. بلال, آپ سے ہی میرا سوال ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ رمضان میں امیوں پر کتنا زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پڑھائی اور روزے کی مصروفیات اپنی جگہ, کیا آپ سحری افطاری میں اپنی امی کی مدد کر رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جی میں سوچ کے جواب دیجیے گا, کیونکہ امی بھی یہ پروگرام ضرور دیکھ رہی ہوں گی. جی اصل میں محنت میں نے جو ان کی جو ہیلپ کی ہے وہ صرف سحری میں اٹھنے میں کی ہے. اس کے علاوہ میرا کیونکہ کچن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرا, بس یہ ہے کہ ان کو سپورٹ اس میں افطاری کے ٹائم جو ہے وہ کر دے. اصل میں سامان باہر سے لا دیا, دہی لا دیا, بس وہ بالکل وہ یہ چیزیں باہر کا جو سارا کام ہے وہ تو کر دے, اس میں ساتھ دیا جاتا ہے. اچھا, تو یہی سوال آپ سے بھی ہے. موعد آپ بتائیں آپ نے کتنی امی کی مدد کی اور کتنی ان کی شکایتوں کو آپ نے دور کیا, کیونکہ عموماً شکایتیں رہتی ہیں ماؤں کو, عموماً شکایتیں رہتی ہیں کہ جی بچے ان کا ہاتھ نہیں بٹا رہے. بالکل ایسے. تو آپ کی امی کو یہ شکایت رہی ہے اس رمضان آپ سے یا نہیں رہی؟ میں اس پہ ایک چیز کہوں گا کہ میری امی کو میرے سے بہت شکایتیں رہتی ہیں, اور وہ ایسے رہتی ہیں کہ وہ مجھے کوئی کام کہتی ہیں تو میں وہ کام بہت لٹکا کے کرتا ہوں. سلو ہیں. ہاں بالکل, کہ میں جاتا ہوں, اچھا میں کرتا ہوں, تو ان کو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ہاتھ بٹانے کی بات ہے تو میں فروٹ چاٹ بڑی اچھی بناتا ہوں اپنے گھر میں, تو فروٹ چاٹ جب بھی فروٹ وغیرہ آئے تو وہ میں ہی کاٹتا ہوں. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں آج کی افطاری کی دعوت بھی دے دی ہے. بالکل, فروٹ چاٹ کی دعوت دے دی ہے. نہیں, افطاری تو فروٹ چاٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آئے گا. بالکل, جامع شریف بنا لیتے ہیں. ہاں وہ تو ایزی ہے, بس جامع شریف بھی ساتھ آ گیا. بالکل بالکل, آپ کو سب کچھ ملے گا. چلیں, اچھا بات چیت کا سلسلہ تو ہبا جاری رہے گا, اور رمضان ہے, رمضان کا مطلب ہے کہ جی ہم جتنی بھی نعتیں سنیں وہ کم ہیں. تو اسی کے, کیونکہ ہمارے جو دونوں گیسٹ ہیں بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں, تو اسی کے ساتھ میں بلال آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک خوبصورت سی نعت جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں. دل
الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے سبحان اللہ کے سبحان اللہ، لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے، اور یہ کلام میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن یہ روح کو سکون پہنچانے والا کلام تھا، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بلال آپ نے پڑھا ہے۔ تو بلال، ایک چھوٹا سا سوال آپ کے نظر اور ہے کہ بچپن کے رمضان کو آپ اب کے رمضان، بچپن کے روزے کو اب کے روزوں سے کیسے ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے بچپن میں ہمارے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھیں، اب ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جی، میں نے بچپن کا اور اب کا جو رمضان ہے، سب سے بڑا ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب ہم چڑی روزہ رکھتے تھے اور اب ہمیں پورا روزہ رکھنا، دن میں 2 روزے تھے، دن میں دو روزوں کا ثواب ملتا تھا، اب ایک کا ملتا ہے۔ تو سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ تھا۔ پھر والدہ کہتی تھی کہ بیٹا آپ کھول لو ابھی 12 بجے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ رکھ لیں تو آپ کو 2 روزوں کا ثواب ملے گا. تو لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی روٹین ٹف ہے, یونیورسٹی آنا جانا بھی ہوتا ہے, گرمی بھی ہے اور اسٹڈیز بھی ساتھ چلانی ہے, تو تھوڑا سا ٹف ہے رمضان. لیکن جب ہم اس کا ہم رزلٹ جب ہم سوچتے ہیں ذہن میں کہ اس کی برکات اور اینڈ پہ جو ہمیں اس کا صلہ ملنا ہے, تو وہ اتنا خوبصورت اور اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کے بعد یہ ساری مشقت جو ہم پورے ماہ میں کرتے ہیں تو وہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. بالکل جی, رحمت کا مہینہ ہے. مشقت تو ہمیں ثواب کی صورت میں ملتی ہے, لیکن اسی کے چلتے خدا نے ہمیں ایک انعام کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ بھی ہم سے چند روز دور ہے, عید الفطر. اور بلال کی جو بات تھی کہ ہم چڑی روزے رکھتے تھے, تو معید مجھے جتنا یاد ہے کہ مجھے امی سے لڑنا بھی پڑتا تھا کہ امی مجھے روزہ رکھنے دیں, لیکن وہ نہیں دیتی. یہاں کہتی تھی ایک دن چھوڑ کے رکھ لو. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلی لڑائی تو ہوتی تھی کہ سحری میں امی نہیں اٹھاتی تھی, تو ان سے روز صبح اٹھ کے لڑائی ہوتی تھی کہ مجھے آپ نے آج سحری میں نہیں اٹھایا نہیں. اور روزہ رکھتے بھی تھے تو چڑی روزہ رکھتے تھے جیسے بلال نے بتایا. تو اس کے علاوہ چھپ چھپ کے کبھی پانی بھی پی لیا, اور وہ والا بھی چلتا رہتا تھا بیچ میں. اب کا روزہ یہی ہے کہ اب وی آر مور رسپانسبل ناؤ. بالکل جی, اور اب ہمیں ذمہ داریوں کا پتہ ہے, اب سب ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ. بالکل جی. بزم مصطفیٰ میں ہم بیٹھے ہیں. بزم مصطفیٰ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل. تو میں معید آپ سے اب گزارش کروں گا کہ آپ کوئی خوبصورت سی نعت ہماری سماعتوں کی زیر کریں. جی ضرور. زہے مقدر کیا بات, حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کوزی احترام آیا. زہے مقدر یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا. زہے مقدر. جزاک اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, لیکن یہ دونوں جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت ہمیں کلام اور نعت جو ہیں وہ سنا رہے ہیں. تو ہبا وقت کی ہمارے پاس کمی ہے, تو میں اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹا سا کلام آپ دونوں مل کر اگر ہماری نظر کر سکیں اور ہمارے ناظرین کی نظر کر سکیں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے
کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے ہے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم سبحان اللہ. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ. کیا بات. نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم. اور میں کشو مدینے چلے آؤ میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے. دکھ رنج و علم سب چھڑتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے 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 حج کے مہینے چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو
کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ پڑھا آپ دونوں نے، بہت زیادہ. بالکل جی، اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ دونوں نے ہماری اس محفل کو 4 چاند لگائے. اور بزم مصطفیٰ سے فی الحال اتنا ہی. میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.